بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم المنطق لمظفر صدوم کا سبق نمبر 93 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے منفصلہ موجبہ کی متصلہ میں تحویل کے پہلے حصے کو۔ چونکہ ہم نے کل کے درس کے آخر میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ جو ہمارے پاس قضیہ منفصلہ ہے اس کے اوپر بعض افراد اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ جو قضیہ منفصلہ ہو اس کا آپس میں جو نسبت کے اعتبار سے اناد اور انفصال پایا جاتا ہے، بس اگر صغرا بھی منفصلہ ہو کبرا بھی منفصلہ ہو تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ اصغر کے افراد اکبر کے اوپر صادق آ رہے ہیں یا صادق نہیں آ رہے، تو پس نتیجے میں اختلاف آ جائے گا، قیاس منتج نہیں ہوگی۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں اگر ہم منفصلہ کے ظاہر پر اکتفا کریں، لیکن اگر ہم قضیہ منفصلہ کو اٹھا کے متصلہ میں تبدیل کر دیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر یہ مسئلہ نہیں ہے، پھر نتیجہ ہمارا متصلہ کی صورت میں آ جاتا ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ اصل بحث کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم آپ کے لیے تحویل کے طریقوں کو واضح کر دیں کہ وہ کون سے طریقے کہ جس کے ذریعے ہم قضیہ منفصلہ کو متصلہ میں اور قضیہ متصلہ کو قضیہ منفصلہ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی بات کو یہاں سے شروع کریں۔ انشاءاللہ یہ مقدماتی گفتگو ہے، تمہیدی گفتگو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اصل بحث میں وارد ہوں گے، پھر جہاں پہ اس کے قیاس اقترانیہ منفصلات کے احکام آئیں گے۔ فرماتے پاس یہاں پہ ہماری بات جو ہے دو مقامات پہ ہوگی، منفصلہ کی متصلہ میں تحویل اور متصلہ کی منفصلہ میں تحویل، دونوں کے طریقوں کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ مقام اول کیا ہے کہ منفصلہ کے متصلہ میں تحویل، فرماتے چونکہ منفصلہ میں جو ہماری گفتگو فقط اور فقط عنادیہ کے بارے میں ہوگی، اتفاقیہ کے بارے میں، جس طرح ہم نے گزشتہ کہا تھا کہ جو قضیہ اگر تو متصلہ ہے تو اس کا لزومیہ ہونا چاہیے، اتفاقیہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح فرماتے ہیں جو ہم نے منفصلہ کو بیان کیا تھا وہاں پر بھی یہی بات کہی تھی کہ جہاں پہ جو ہماری مراد ہے فقط اور فقط عنادیہ مراد ہے، اتفاقیہ مراد نہیں۔ کیوں؟ اتفاقیہ میں معلوم نہیں ہوتا کہ آیا ان میں عناد حقیقی پایا جاتا ہے یا عناد حقیقی نہیں پایا جاتا، مطلب وہاں پہ جو عناد پایا جاتا ہے وہ جعلی اور فردی اور اعتباری ہوتا ہے، اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہاں پہ گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ اگر نتیجہ حاصل کرنا ہے تو اس منفصلہ کا عنادیہ ہونا ضروری ہے۔ فرماتے پاس اس کی تین قسمیں جو کہ ہم نے گزشتہ قضاء کی احکام میں بیان کی تھی اس کو دوبارہ یہاں پہ تکرار کر رہے ہیں۔ پہلی قسم ہے حقیقیہ، دوسری قسم ہے مانعات الجمع، اور تیسری قسم ہے مانعات الخلوف۔ فرماتے ہیں یہ تینوں قسمیں یعنی حقیقیہ، مانعات الجمع اور مانعات الخلوف یہ معصورات اربع کے لحاظ سے مزید چار قسموں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ یعنی حقیقیہ جو ہے وہ موجبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے، سالبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے، موجبہ جزیہ بھی ہو سکتا ہے، سالبہ جزیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح باقی دو قسمیں بھی معصورات اربع میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ مطلب پاس یہ 3 ضرب 4 ہمارے پاس کلی طور پر 12 قسمیں حاصل ہو جائیں گی۔ البتہ مصنف ان 12 قسموں میں سے فقط 6 کو مثالوں سے بیان کرتے ہیں، اور انہی 6 کو مصنف کیا کرتے ہیں اسی کے ذیل میں تمام چیزوں کو آپ کے لیے واضح کر دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ آپ اسی کے اوپر فرض کر کے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور ان جو 6 قسمیں ہیں فرماتے ہیں ان کو مصنف 2 فصلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 3 فصلیں جو ہے وہ موجبہ سے مربوط ہیں اور 3 فصلیں ہیں جو ہے وہ سالبہ سے مربوط ہیں۔ یعنی ٹوٹل ہمارے پاس 6 قسمیں آ گئی تھی نا، 6 میں سے 3 موجبہ کی تھی، 3 سالبہ کی تھی، تو موجبہ کو علیحدہ کر دیا اور سالبہ کو علیحدہ کر دیا، تو پاس فرماتے ہیں یہاں پہ ہماری بحث جو ہے وہ منقسم ہو جائے گی موجبہ اور سالبہ میں۔ پہلے ہم بیان کریں گے منفصلہ موجبہ کی متصلہ میں تحویل کو، پھر ہم بیان کریں گے منفصلہ سالبہ کی متصلہ میں تحویل کو۔ اس کو مکمل کر لینے کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ بڑھیں گے متصلہ کی منفصلہ میں تحویل کس طریقے سے ہوتی ہے، اسی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ مطلب بڑھتے ہیں سب سے پہلی بحث کی جانب، اور جو سب سے پہلی ہماری بحث کس بارے میں ہوگی، مطلب قضیہ منفصلہ موجبہ میں ہماری بحث 3 طرح سے ہوگی، یا حقیقیہ ہوگا، یا مانعات الجمع ہوگا، یا مانعات الخلوف ہوگا۔ منفصلہ حقیقیہ موجبہ وہ قضیہ منفصلہ ہے کہ جس میں انفصال اور اناد کا حکم صدق اور کذب دونوں میں لگایا جائے۔ جب صدق اور کذب دونوں میں حکم لگائے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جہاں پہ اجتماع بھی محال ہے اور ارتفاع بھی محال ہے، جیسے العدد اما زوج و اما فرد، عدد یا زوج ہوتا ہے یا عدد فرد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں دونوں میں کیا ہے، دونوں کا آپس میں اجتماع اور ارتفاع بھی محال ہے۔ اگر زوج ہے تو پھر فرد نہیں ہوگا، اگر فرد ہے تو زوج نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدد نہ تو زوج ہو نہ ہی فرد ہو، نہ اجتماع ممکن ہے اور نہ ہی یہاں پہ ارتفاع ممکن ہے۔ مطلب ہر قضیہ منفصلہ حقیقیہ موجبہ کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے
4 شرائط متصلہ کے ساتھ موافقت رکھتا ہے. یعنی یہ جو ہمارے پاس قضیہ منفصلہ حقیقیہ موجبہ ہے اس کو ہم 4 متصلہ میں تبدیل کر سکتے ہیں. تحویل کو بیان کر رہے ہیں نا تو فرماتے ہیں یہ منفصلہ کو ہم 4 متصلہ میں تقسیم کر سکتے ہیں اور چاروں کے چاروں صادقہ ہوں گے. فرماتے ہیں کس طرح؟ فرماتے ہیں 4 متصلات میں سے پہلے 2 کو بیان کرتے ہیں، باقی 2 کو انشاءاللہ پھر آگے بیان کرتے ہیں. 2 متصلات ایسے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کا مقدم منفصلہ کی ایک طرف کا عین اور اس کا جو تالی ہوگا وہ منفصلہ کی دوسری طرف کا نکیز ہوگا. اب اس کو مثال سے واضح کرتے ہیں. یعنی ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہمارے پاس قضیہ منفصلہ کی طرفین ہے، ایک زوج پہلی طرف ہے، فرد دوسری طرف ہے، ہم کیا کریں گے، پہلی طرف کو اٹھائیں گے، اس کو مقدم بنا دیں گے، اور جو دوسری طرف ہوگی اس کے نکیز کو تالی بنا دیں گے. اسی طرح فرماتے ہیں جو ہمارے پاس دوسری طرف ہے اس کو اٹھائیں گے، اس کے عین کو مقدم بنا دیں گے، اور جو دوسری طرف ہمارے پاس ہوگی فرماتے ہیں کہ اس کے نکیز کو تالی بنا دیں گے. بس یہ جو ہمارے پاس مثال ہے العدد اما زوج و اما فرد، اس میں فرماتے ہیں 2 قضیہ متصلہ امکان رکھتے ہیں. یعنی اذا کان العدد زوجا فهو ليس بفرد. یہاں پہ ہم نے کیا کیا، زوج کو اٹھایا، یعنی عین کو اٹھایا، ہم نے اس کو مقدم بنا دیا، اور جو اس کے دوسری طرف تھی فرماتے ہیں اس کے نکیز کو ہم نے تالی بنا دیا کہ جب عدد زوج ہوگا تو پھر وہ فرد نہیں ہوگا. یہ ہو جائے گا پہلا قضیہ متصلہ. اور دوسرا قضیہ متصلہ کیا ہے، اذا کان العدد فردا فهو ليس بزوج. ہم نے دوسری طرف کو اٹھایا، اس کو مقدم بنا دیا، اور جو زوج تھا اس کے نکیز کو ہم نے تالی بنا دیا. فرماتے ہیں یہ 2 قضیہ متصلہ ہمیں ایک قضیہ منفصلہ سے حاصل ہو رہے ہیں. بس ہم نے یہاں پہ منفصلہ کی ایک طرف کا جو عین تھا اس کو مقدم بنا دیا، پہلے میں زوج کو بنایا، دوسرے میں فرد کو بنایا، اور جو دوسری طرف کا نکیز تھا لیسا بفرد لیسا بزوج، مطلب اس کو ہم نے تالی بنا دیا، اور ایک قضیہ منفصلہ سے 2 قضیہ متصلہ حاصل کر لیے. فرماتے یہ جو 2 قضیہ متصلہ آپ نے حاصل کیے ہیں یہ 2 قضیہ صادقہ، ان کے صادقہ ہونے کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ مطلب دلیل یہ ہے کہ منفصلہ حقیقیہ جس طرح ارتفاع کے محال ہونے کو بیان کرتا ہے ویسے ہی اجتماع کے محال ہونے کو بیان کرتا ہے. یعنی قضیہ منفصلہ حقیقی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر ایک متحقق ہوگا تو دوسرا منتفی ہوگا، اگر دوسرا منتفی ہوگا تو پہلا ہر حال میں متحقق ہوگا. دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، ان کے عدم اجتماع کو ثابت کرتا ہے. اس طرح اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پہلا بھی متحقق نہ ہو دوسرا بھی متحقق نہ ہو. فرماتا ہے ایسا بھی ممکن نہیں ہے. یہ تو بات ہوگی 4 متصلات میں سے پہلے 2 متصلات کی کہ ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں، اس انداز سے تبدیل کر سکتے ہیں 2 قضیہ متصلہ میں. مطلب باقی جو ہمارے پاس 2 متصلہ بچے ہیں مطلب ان میں کیا ہوگا کہ ان کا جو مقدم ہوگا وہ منفصلہ کی ایک طرف کا نکیز ہوگا، جبکہ ان کا تالی منفصلہ کی دوسری طرف کا عین ہوگا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ والی جو صورتحال ہے یہ پہلے والے 2 متصلات کے برعکس ہے. وہاں پہ کیا تھا، جو مقدم تھا اس کو ہم نے عین قرار دیا تھا، تالی کو نکیز قرار دیا تھا. یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، جو مقدم ہے اس کو نکیز قرار دے رہے ہیں اور اس کی تالی اس کو عین قرار دے رہے ہیں. پس العدد اما زوج او فرد میں 2 صورتیں ممکن ہے. اذا لم یکن العدد زوجا فهو فرد، عدد اگر زوج نہیں ہے تو وہ فرد ہوگا، یہ ایک ہو جائے گا. اور دوسرا جگہ اذا لم یکن العدد فردا فهو زوج، اگر عدد فرد نہیں ہے تو وہ زوج ہوگا. فرماتے ہیں 2 صورتیں ہمارے پاس یہاں پر ممکن ہے. اس کے صادقہ ہونے کی بھی دلیل وہی ہے، کون سی والی، کہ منفصلہ حقیقیہ موجبہ وہ ہوتا ہے کہ جو جس طرح صدق میں اناد اور انفصال پر دلالت کرتا ہے ویسے ہی کذب میں بھی انفصال اور اناد پر دلالت کرتا ہے. بس جس طرح اوپر ہم نے کہا تھا اجتماع محال ہے ویسے ہی اس میں ارتفاع بھی محال ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ عدد زوج بھی نہ ہو اور فرد بھی نہ ہو. فرماتے نا اگر زوج نہیں ہے تو وہ فرد ہوگا، اسی طرح اگر عدد جو ہے وہ فرد نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ زوج بھی نہیں ہوگا. فرماتے نا اگر فرد نہیں ہے تو وہ ہر حال میں زوج ہوگا. ارتفاع یہاں پر ممکن نہیں ہے. بس ایک کی نفی ہونے سے دوسرے کا ثبوت لازم آئے گا. اگر ایسا نہ ہو تو ارتفاع نکیزین لازم آ جائے گا جو کہ محال ہے. تحویل المنفصلۃ الموجبۃ الی متصلہ، مطلب قضیہ منفصلہ موجبہ کو قضیہ متصلہ میں تحویل کرنا اور تبدیل کرنا. قد بینا فی محلہ ان اقسام المنفصلۃ ثلاثہ، مطلب اپنے مقام پہ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے قضاء کی اقسام میں کہ منفصلہ کی ہمارے پاس 3 طرح کی قسم ہیں. کون کون سی؟ الاول الحقیقیہ، الثانی مانعۃ الجمع، الثالث مانعۃ الخلو. فرماتے اس کو ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھا. سب سے پہلے بیان کریں قضیہ منفصلہ حقیقیہ کو. قضیہ منفصلہ حقیقیہ کیا ہوتا ہے؟ وہی تستلزم 4
متصلات موافقت لہا فی الکم والکیف، فرماتے ہیں یہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ وہ ہے جو کہ مستلزم ہوتا ہے ان 4 طرح کے قضایا متصلات کو جو کہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں۔ مطلب چونکہ یہ موجبہ ہے تو بس وہ بھی ایجاب کے اعتبار سے اس کے موافق ہوں گے، اگر یہ سالبہ ہوگا تو یہ سالبہ کے اعتبار سے اس کے ساتھ موافقت رکھتے ہوں گے۔ فَيَجُوزُ تَحْوِيلُهَا إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، مطلب بس یہ جو ہمارے پاس ایک قضیہ منفصلہ ہوگا اس کو 4 متصلات میں تحویل کرنا ممکن ہے۔ 4 کون کون سے ہیں؟ مطلب پہلے 2 کو بیان کرتے ہیں، فَمِنْهَا مُتَّصِلَتان، مطلب 2 متصلہ ایسے ہیں کہ مقدم کل واحدۃ منہما عین احد الطرفین، فرماتے اس کا مقدم کیا ہوگا؟ مطلب دونوں میں سے ہر ایک کا جو مقدم ہوگا وہ طرفین میں سے ایک کا عین ہوگا، وہ تالی نقیز الآخر، جو تالی ہوگی وہ دوسری طرف کا نقیز ہوگا۔ فرماتے 2 صورتیں حاصل ہو جائیں گی، یعنی کون کون سی والی؟ العدد اما زوج او فرد، انشاءاللہ باس کے آخر میں آگے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ العدد اما زوج او فرد، اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اذا کان العدد زوجا فہو لیس بفرد، اذا کان العدد فردا فہو لیس بزوج، فرماتے ہیں یہ 2 قضایا متصلہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ لأن الحقیقیت، یہ دلیل بیان کرنے اس کے صادقہ ہونے کی، لأن الحقیقیت لما دلت علی استحالت الجمع بین طرفیہا، اس لیے کہ جو قضیہ حقیقی ہوتا ہے جب وہ طرفین کے جمع کے محال ہونے پر دلالت کرتا ہے، فَإِذَا تَحَقَّقَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ انتفاء الآخر، جب ان میں سے ایک متحقق ہوگا تو بالیقین دوسرا منتفی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلا متحقق ہو رہا ہے تو دوسرا بھی وہاں پہ موجود ہے، فرماتے ہیں نا، ورنہ اجتماعی نقیضین لازم آ جائے گا۔ حقیقیہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اجتماعی نقیضین یہاں پر محال ہے۔ یہ ہو گئے پہلے 2 متصلہ۔ باقی 2 متصلہ فرماتے وَمِنْهَا مُتَّصِلَتان، اسی طرح فرماتے اس قضیہ منفصلہ حقیقیہ سے 2 قضایا متصلہ اور نکال سکتے ہیں کہ مقدم و کل واحدۃ منہما نقیض و احد طرفین، مطلب جن میں سے ہر ایک کا جو مقدم ہوگا وہ طرفین میں سے ایک کا نقیض ہوگا، وہ تالی عین الآخر، بالکل جو پہلے 2 صورتیں بیان کی تھی ان کا برعکس ہو جائے گا، اور جو تالی ہوگا وہ باقی 2 صورتوں کا عین ہو جائے گا۔ وجہ مت قضیہ صادقہ کیوں ہوگا؟ لأن الحقیقیت ایضا تدل علی استحالت الخلو من طرفیہا، اس سے کہ جو قضیہ منفصل حقیقیہ ہوتا ہے وہ جس طرح جمع کے محال ہونے پہ دلالت کرتا ہے، اسی طرح طرفین کے خلو کے محال ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، ان کے اتفاق کے محال ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ فَإِذَا ارْتَفَعَ أَحَدُهُمَا، جب ایک مرتفع ہو جائے گا، جب جو ہے وہ زوج منتفی ہو جائے گا، مرتفع ہو جائے گا، فَهُوَ يَسْتَلْزِمُ تَحَقُّقَ الْآخَر، تو بالیقین وہ دوسرے کے متحقق ہونے کا موجب بن جائے گا۔ فَإِذَا صَدَقَ قَوْلُنَا الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ، مطلب جب ہمارا یہ قول صادق ہوگا کہ عدد یا زوج ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے جو کہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ ہے، مطلب صدقت المتصلات الاربعہ، فرماتے اس ایک قضیہ منفصلہ سے ہم 4 طرح کے قضایا متصلات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ الاول، پہلا کیا ہے؟ اذا کان العدد زوجا فہو لیس بفرد، جب عدد زوج ہے تو وہ فرد نہیں ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ اذا کان العدد فردا فہو لیس بزوج، جب عدد فرد ہے تو پھر وہ زوج نہیں ہوگا۔ تیسرا کیا ہے؟ اذا لم یکن العدد زوجا فہو فرد، جب عدد زوج نہیں ہے تو پھر وہ فرد ہوگا۔ اور چوتھا آ جائے گا اذا لم یکن العدد فردا فہو زوج۔ دیکھیں تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، جو پہلے 2 متصلات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس میں ہم نے زوج اور فرد یعنی دونوں کے ہم نے عین کو اٹھایا، پہلے اور دوسرے دونوں میں مقدم بنا دیا، اور جو ہمارے پاس دوسری طرف تھی کون سی والی؟ فرد والی، ہم نے فرد کے نقیض کو، اور جس طرح فرد کو بنایا تو پھر اس کا نقیض زوج ہو جائے گا، تو دونوں میں کیا کر دیا؟ فرد اور زوج کے نقیض کو ہم نے تالی بنا دیا۔ پہلے 2 مقدمے میں ایسے کیا، دوسرے میں نے کیا کیا؟ پہلے 2 کا ہی برعکس کر دیا کہ اذا لم یکن العدد زوجا، یعنی جو ہمارے پاس زوج تھا اس کا نقیض لائے، اس کو ہم نے مقدم بنا دیا، اور جو دوسری فرد تھی اس کے عین کو ہم نے تالی بنا دیا۔ اور چوتھے میں کیا کیا کہ جو ہمارے پاس فرد تھا اس کے ہم نے نقیض کو اٹھایا، اس کو مقدم بنا دیا، اور جو دوسری طرف تھی اس کی زوج والی اس کے عین کو ہم نے تالی بنا دیا۔ اس طرح ہمارے پاس کلی طور پر 4 طرح کی صورتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ قضیہ منفصلہ میں بحث 3 طرح سے ہوگی، حقیقیہ، قضیہ مانعات الجمع اور قضیہ مانعات الخلو۔ ان تینوں قسموں میں محصورات 4 کا ہونا ممکن ہے، پس کلی طور پر ہمارے پاس 12 قسمیں ہو جائیں گی۔ ان 12 قسموں کو مصنف 6 مثالوں میں 2 مقامات میں بیان کرتے ہیں۔ پہلے موجبہ کو بیان کرتے ہیں، پھر سالبہ کو، یعنی 3 صورتیں بیان کریں گے موجبہ میں اور 3 صورتوں کو بیان کریں گے سالبہ میں۔ قضیہ منفصلہ موجبہ میں فرماتے ہیں 3 صورتیں ممکن ہے، وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے، مانعات الجمع بھی ہو سکتا ہے،
مانعات الخلف بھی ہو سکتا ہے۔ قضیہ منفصلہ موجبہ حقیقیہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں میں عناد اور انفصال صدق اور کذب میں ہو، اس طرح کہ جس طرح اجتماع محال ہوتا ہے ویسے ہی وہاں پہ ارتفاع بھی محال ہوتا ہے، یعنی یہ دو طرفہ کام کرتا ہے، اجتماع کے محال ہونے کو بھی بیان کرتا ہے اور ارتفاع کے محال ہونے کو بھی بیان کرتا ہے۔ اس منفصلہ کو چار متصلات میں تبدیل کرنا ممکن ہے، اس طرح کے دو متصلہ میں منفصلہ کی ایک طرف مقدم جبکہ دوسری طرف کا نکیز تالی ہوگا، باقی دو متصلہ میں ایک طرف کا نکیز مقدم اور دوسری دو طرف کا عین تالی ہوگا۔ پس ہمارے پاس ایک منفصلہ سے چار متصلات حاصل ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔